بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کے سامنے توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ 2 پروگراموں میں نے آپ کے سامنے بہت سی کتب کے حوالے پیش کیے، جن میں ایک ٹاپک تھا کہ بہت سے لوگوں نے، شبہ ڈالنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرک جو ہیں ان کا شرک زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے ماضی کے مشرکوں سے۔ ماضی کے مشرکوں سے ان کی مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور اہل عرب کا شرک ہے۔ پھر انہوں نے جن کو وہ اپنے ذام میں مشرک کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کو، جو توسل و شفاعت کو ماننے والے ہیں، ان پر شرک اکبر کا فتویٰ لگا کر ابو جہل، ابو لہب سے بدتر ان کو بتا کر ان کے خون کو حلال کیا کہ ان کا قتل جائز ہے، ان کا قیمہ کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو۔ اور میں نے آپ کے سامنے جتنے حوالے میرے سامنے تھے وہ میں نے سارے بیان نہیں کیے، لیکن چند ایک کا میں نے ذکر کیا۔ اسی دوران گفتگو کرتے ہوئے میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانی قرآن کریم میں فرمائی ہے، حقوق انسانی اور خاص کر کے خون مسلم، اور خون ناحق کرنے والا کون اور کیسے ہوا، اور قرآن کریم میں اس کو کیسے منع کیا گیا اور اس کی حرمت کتنی بیان کی گئی۔ تو میں نے یہ چاہا کہ پچھلے 2 پروگرام بڑے ٹف تھے، تو اس بار میں انہی پروگراموں کی کنٹینیوٹی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس چیز کو دوسرے اینگل سے رکھوں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ شبہ ڈالنے والے ہمارے خوارج دوستوں نے تو خون مباح کر دیا، مال مباح کر دیا، فری کر دیا، اور وہ قتل گڑی بنا دی، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی بجائے دہشت گردی کا گہوارہ بنا دیا۔ اب میں لائٹ مضمون اس پر لیتا ہوں، اور جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑا لائٹ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر میں زیادہ آج کتابوں کے حوالے نہیں دوں گا، صرف قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ اور موضوع میرا یہ ہے کہ انسانی جان کی قدر و قیمت، اور خاص کر مسلمان کے خون کی قدر و قیمت کیا ہے، جسے ہر چھوٹے بڑے نے یوں کہہ کے حلال کر دیا ہے کہ مار دو، قتل کر دو، اگر تو وہ توبہ کرے ٹھیک ہے، الا من فإن تاب الا قتل، اگر وہ توبہ کرے ٹھیک ہے، ورنہ جڑ دو، مار دو، یہ کر دو۔ اب قرآن کو ذرا دیکھیں کہ قرآن کیا بیان فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور جو ابھی میں تلاوت اس کا مزید حصہ کروں گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر سب سے پہلے جس شخص نے ایک ناحق خون کیا اور اس نے تلوار اٹھائی یا پتھروں کے ساتھ اپنے بھائی کو شہید کیا، اور وہ خون ناحق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہ سورہ مائدہ کی 27 آیت سے یہ ایک قصہ شروع ہوتا ہے، لیکن ان آیتوں کی تلاوت سے پہلے میں آپ کو اس آیت کی ماقبل جو آیات، جو واقعات گزرے ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک جھلک دکھا دوں۔ ہوا یہ ہے کہ ان آیات سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا،
اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا۔ اب بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل پر، اولاد اسماعیل پر حسد تھا۔ حسد ہوا کہ نبوت ان کے اندر کیوں چلی گئی۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بنی اسماعیل نے خود بخود تو نبوت نہیں لی، کوئی کریٹ تو نہیں کی، یہ تو اللہ ہے نبوت عطا فرمانے والا، اس نے پہلے بنی اسرائیل کو دی۔ جب انہوں نے نبیوں کی قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی۔ ظلماً نہیں چھینی، نہیں، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، ان کا انکار کیا، ان کی گستاخیاں کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے لے کر بنی اسماعیل کو عطا فرما دی۔ اب یہود جو بڑی دیر سے حضور کے انتظار میں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسماعیل کی طرف نبوت چلی گئی ہے تو وہ حسد میں آ گئے، اور حسد میں آ کر انہوں نے کیا کیا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرا یہ ہوا، اس کا تذکرہ امام بخاری نے بخاری کے اندر کیا ہے کہ یہود جو وہاں رہتے تھے مدینے کے اندر، انہوں نے مسلمانوں کی جان اور مال کو حلال سمجھ لیا۔ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے۔ مال کو وہ یوں کہتے تھے، سورہ آل عمران کے اندر ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو امی ہیں، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل بقنطار یؤدی الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار اللہ یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو انہوں نے جو مہاجرین مکہ تھے، آقا کے صحابہ وہاں سے آئے تھے، ان کو امیین کہتے تھے۔ اصل میں مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ ہے، اس لیے وہاں کے رہنے والوں کو امی کہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ سارے ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، یہ نہیں تھی بات۔ ان کو وہ کہتے تھے ان کا مال جائز ہے، تو ظاہر ہے وہ صحابہ تھے، مہاجرین تھے، تو ان کے مال کو ہڑپ کرنا اور ان سے چھیننا، اور اگر وہ امانتاً رکھ دیں تو واپس نہ دینا، اسے انہوں نے حلال کر دیا تھا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب ان کا داؤ چلتا، وہ مسلمانوں کا خون کر دیتے۔ ان آیتوں کی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب وہ ان کو شہید کر دیتے مسلمانوں کو، حتیٰ کہ بچیوں تک، امام بخاری نے ایک بچی کا واقعہ لکھا کہ اس کو کسی یہودی نے شہید کر دیا، اور وہ آخری سانسوں میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بندوں کا نام لیا اس سے کہ فلاں نے مارا ہے، فلاں نے۔ تو جب اس یہودی کا نام لیا تو اس نے کہا ہاں اس نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سزا دی۔ اب ان واقعات سے کہ وہ ان کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے خون کو وہ حلال سمجھتے ہیں۔ اب وہ جو پچھلی بار کی بورنگ تھی نا پروگرام کی میرے، کہ میں حوالے پہ حوالے دے رہا تھا، اب اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے خون اور مال کو حلال قرار دے دیا اور حسد میں آخری حد کو پہنچ گئے، اپنی بدبختی کی آخری حد کو پہنچ گئے، یعنی انکار مصطفیٰ، انکار رسالت، اور خون مسلم کو انہوں نے حلال قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے مار دو، قتل کر دو، کوئی بات نہیں۔ ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی بالکل ابتدا میں ان کو یاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ ان سے عہد لیا گیا تھا، اور وہ عہد قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے کہ انبیاء کو ماننا اور مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت کرنا، وہ حرام ہے تمہارے لیے، ان سے ان کا چھیننا یا قتل ناجائز ہے،
یہ ان سے عہد تھا. اب وہ اس عہد کو بھول گئے تو اسی آیت میں ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، جسے یہ بھول چکے ہیں نا ان کو یاد دلاؤ، پھر ذہن میں کر لو، اپنی یاد کو تازہ کر لو. بھول کیا چکے تھے؟ ایک تو ایمان کی بات ہے، اور عملی زندگی میں یہ تھا کہ وہ خون ناحق کرنے لگے تھے اور مالوں کو چھیننے لگے تھے. جب وہ مالوں کو چھین رہے تھے تو اب پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ ان کا مال حلال ہے، جو استغاثہ کو مانتے ہیں، اس کو شفاعت کو مانتے ہیں، وسیلوں کو مانتے ہیں، ان کا روح خون رائگاں ہے. تو یہ بالکل مدینہ منورہ میں یہ سچویشن تھی. اب جب ان کو یہ یاد کرایا گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے حالات کے مطابق ان کے حسد کو اور ان کے اس معاملے کو کہ جو وہ خون کو حلال سمجھ رہے تھے یہ واقعہ سنایا. اور اس واقعہ کی ابتدا دیکھیں کس طرح سے ہوتی ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ تلاوت کریں ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال انہیں سناؤ. حافظ محمد جوناگڑھی کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. کھرا کھرا ان کا حال سناؤ. اچھا، اب قرآن میں ان کے نام تو نہیں ہے، تفسیروں میں ان کے نام اور تاریخ میں بائبل میں حابیل اور قابیل ہے. اس کی جو ابتدا کی ہے نا وہ وَاتْلُو سے ہے، تلاوت کرو، اللہ کے کلام کے ذریعے سے ان کو سناؤ. اور نبا جو لفظ ہے یہ جب میں آگے درس قرآن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دوں گا نا اس وقت میں اس کی بیک گراؤنڈ پوری بیان کروں گا. رب نے توفیق دی، آج میں اس کی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تو معاملہ یہی رہ جائے گا سارا. نبا قرآن کریم میں اس وقت نبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں جہاں نبا آیا ہے کہ جہاں کسی اہم خبر کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنٹ جو ہوتی ہے اس کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت بڑا اہم اور ہلا دینے والی خبر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نبا. جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس خبر عظیم کا، عن النبأ العظیم، جو بڑی عظیم خبر ہے، جو ہلا دینے والی خبر ہے. کون سی؟ قیامت کے دن کی. آگے پھر اس کا تفصیل کا ذکر ہے. اب قیامت کا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ہلا دینے والی اس کی کیفیت کو دیکھو اور پھر لفظ نبا کو دیکھو. اسی طرح تیسرے مقام پر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، یعنی اولاد ابراہیم کیا کر رہی ہے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں. اور ان کے دادا ابراہیم کا کیا رویہ تھا. جب وہ سنیں گے دادے کی باپ کی طرف، دادے کی طرف نظر جائے گی تو ہل کے رہ جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے تھے، ان کا کیا تھا. تو نبا کی بس یہی میں ختم کرتا ہوں. تو نبا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبر دکھائیں، بتائیں. کن کو؟ ویسے تو یہ ساری امت کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، لیکن سورت مائدہ مین ایڈریسز خطاب ہے اس کے اندر یہود و نصارہ کو. تو جب یہ فرمایا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سناؤ، ان پر تلاوت کرو، تو اس کے مخاطب اول کون ہوئے؟ ان کے مخاطب اول یہود اور نصارہ تھے. ان کو کیوں سناؤ یہ خبر؟ یا میرے اللہ میرے لیے آسان فرما دے کہ یہ میں بات سمجھا سکوں. کیوں سناؤ ان کو خبر؟ خبر اس لیے سناؤ کہ یہ آیتیں اہل مدینہ کے یہود و نصارہ نجران تک کے جتنے ہیں، یہ خاص کر کے اہل مدینہ، ان کے سامنے شیشہ بن کے نازل ہوں گی. اور کیسے شیشہ بن کے نازل ہوں گی؟ ان آیتوں کے اندر وہ اپنے چہرے کو دیکھیں گے کہ ان کو دو تصویریں دکھائی جائیں گی. ایک تصویر دکھائی جائے گی ایک خونی کی، ایک دہشت گرد کی، ایک ناحق قتل کرنے والے کی تصویر ہوگی، اور دوسری تصویر ایک معصوم کی ہوگی، ایک بولے بالے کی ہوگی، اللہ کے ولی کی ہوگی، اللہ کے نیک بندے کی ہوگی. ایک ظالم ہوگا اور متکبر ہوگا اور باغی ہوگا، اور دوسرا
اللہ کا نام لینے والا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ایک گھر سے بھاگا ہوا ہوگا ماں کو چھوڑا باپ کو ریبیلین ہونے کی وجہ سے، اور ایک ماں باپ کا فرما بردار۔ اب دونوں کی تصویر آئے گی، ایک ناحق قتل ہونے والا، شہید ہونے والا، ایک ناحق خون بہانے والا۔ تو جب اہل کتاب یہود و نصارہ تم یہ آیتوں کو دیکھو گے تو یہ شیشہ بنے گی تمہارے سامنے، اپنے آپ کو فٹ کر لو، ایک سانچے کے اندر رکھ کے ڈالو اپنے آپ کو، دیکھو کہ تم حابیلی ہو یا تم قابیلی ہو۔ یہ جو تمہارا عمل ہے اہل مدینہ مسلمانوں کے ساتھ کہ قتل و غارت کر رہے ہو، ان کے خون کو حلال کر رہے ہو، ان کے مالوں کو کہہ رہے ہو کہ ان کا جائز ہے، حلال ہے مال، اپنے آپ کو ذرا اس کے اندر رکھو۔ تو یہ آیتیں شیشہ بن کے نازل ہوئیں۔ پہلی، اب ایک حق پرست کی جان لی گئی ہے، اس نے، حق پرست کون تھے؟ سیدنا حابیل، اور باطل پرست کون تھا؟ قابیل۔ جب آگے میں آیتیں پڑھوں گا تو ان کے اندر یہ آئے گا کہ یہ باغی غصے والا بندہ آپ کو نظر آئے گا ان آیتوں کے اندر، جو قابیل ہوگا۔ تو آج بھی جو ناحق خون کرتے ہیں وہ قابیلی ہیں، اور جو معصوم شہید ہوتے ہیں یہ حابیلی ہیں۔ تو دونوں آل حابیل اور آل قبیل، آل قبیل میں اس کے معنوی معنی میں کہہ رہا ہوں، جیسے نا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وہ جتنے فرعون کی آل اسے ماننے والے تھے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو غرق کر دیا۔ تو یہاں آل کا معنی ذریت والا آل نسبی نہیں ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو وہ اس کے فالوور تھے۔ اب قابیل کے فالوور دہشت گرد ہیں اور حابیل کے فالوور اہل محبت اور اہل ایمان ہیں۔ تو یہ صورت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس کے کردار رکھ دیا کہ اپنے کردار کو دیکھو۔ پھر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کے سامنے کھرا کھرا، یہ مولانا محمد جونہ گڑھی نے صحیح سے ترجمہ کیا، وہ اس لیے میں نے کھرا کھرا کر دیا۔ اچھا، یہ قرآن کریم میں جہاں لفظ بالحق آتا ہے نا، اس کا مطلب بڑا گہرا ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ہر لفظ کا ہی مطلب گہرا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے، ہمارے خوارج دوست جو ہے نا، انہوں نے یہ کہا ہے قرآن پکڑ لو، وہ ہر ایک بندہ خود پڑھے سمجھے، ایسا نہیں ہوتا، بڑے گہرے میننگ ہوتے اس کے۔ ہاں، جہاں تک ہدایت کا اور نجات کا تعلق ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ تو سطح کے اوپر رکھ دیے، قرآن کی سطح الفاظ کے اوپر رکھ دیے۔ ہدایت لینا نجات کے لیے، یہ قرآن کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کو تو آسان کر دیا، مگر جو قرآن کے معنی ہے، گہرائی ہے، وہ تو دنیا ہی اور ہے۔ اب بالحق کا مطلب کھرا کھرا بھر کے کیا بات ہوئی؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر بھی حابیل قبیل کے واقعہ کا ذکر تھا، مگر انہوں نے اس واقعہ کو بالکل اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی اخلاقی سبق نہیں ملتا، بس ایک سٹوری سی بن جاتی ہے جیسے بچوں کو بنایا، اور اس کے بعد بہت عام پوائنٹس جو تھے وہ اس کو نکال دیے۔ اگر کوئی اس کو کسی کو یہ ذوق ہو تو کتاب پیدائش کا باب نمبر 4 ہے، بالکل ابتدا میں، پیدائش کی جو بائبل کی کتاب ہے ابتدا میں، وہاں پر حابیل اور قبیل کا واقعہ لکھا ہے، اور پھر قرآن کے اندر یہ حابیل اور قبیل کا واقعہ لکھا ہے۔ آپ دونوں کو اس کی فوٹو کاپی کر لیں ترجمے کے ساتھ، بائبل کی پیدائش کا فوٹو کاپی کر لیں، ایک نظر ادھر ڈالیں اور ادھر ڈالیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کریں حالات کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، تاریخ کے اوپر، انسانیت کو اس سے سبق کیا ملتا ہے، تو آپ کو ایک ایک لائن کے اندر کئی چیزیں مل جائیں گی جو انہوں نے تحریف کر دی، نکال دی، بیان نہیں کی، اور جب قرآن نے ان کو ان اہم پوائنٹس کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ،
آدم کے بیٹوں کا وہ کھرا کھرا سچا سچا حقیقی واقعہ ان کے سامنے بیان کرو تاکہ اہل کتاب نے جو نکال دیا ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اس نکالنے کے بعد تو یوں سمجھے کہ وہ سارا کچھ ہی نکال دیا، جتنا کھانے کی چیز ہی وہ تو ہم نے نکال دی، اس کو تو صرف سٹوری رہنے دیا گیا، اس لیے اس کا لفظ آ گیا آدم بالحق۔ اچھا، اس کے بعد حابیل کا تذکرہ آتا ہے اور قابیل کا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی کو ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قربانی قبول اللہ تعالیٰ نے کرنے کی تھی اور وہی فرماتا ہے۔ اب جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل کو اپنے اوپر غصہ کرنا چاہیے تھا کہ میری کمی کوتاہی ہے کوئی، لیکن اس نے الٹا غصے میں آیا۔ جیسے ہم نے توحید کی 2 قسموں کی تعریفیں پوچھی تو لوگ ہم پر غصے میں آ گئے، وہ غصے میں آ گیا جب قربانی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ناحق خون بہانے والا ہے قابیل، اور سٹرونگنس دیکھیں اس کے اندر، کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں دہرانا نہیں چاہتا ورنہ میں فتاوی ابن تیمیہ سے لے کر التوسل انواع احکامہ تک، شیخ البانی تک، میرا دل یہاں چاہتا ہے کہ میں دوبارہ وہ سارے حوالے پڑھ دوں، دہراؤں کہ انہوں نے قتل کر دو قتل کر دو قتل کر دو۔ کن کو؟ معصوموں کو۔ کن کو؟ جن کا قصور کوئی نہیں ہے۔ کن کو؟ جو گھر سے باہر نکلے بچوں کے کھانے کے لیے۔ کن کو؟ جو انبیاء اولیاء کے ماننے والے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب ایصال کرنا ہے صاحب قبر کو، دعا اللہ کے آگے کرنی ہے، ان کے وسیلے سے وہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر کسی نے کوئی غلط بات کر دی، ابلا تو الحمدللہ بہت کم ہو گیا ہے، سجدہ کر دیا یا کوئی داغا باندھ دیا، غلط کام کر دیا تو وہ اس کی گردن پر ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، وہ درست نہیں، وہ ایک اصلاح کا پہلو الگ ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ قال لأقتلنک، قتل کر دو اس کو، وہ تو معصوم ہے۔ اب وہ جو حابیل تھے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ قال لأقتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے ان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو قربانی تو قبول ہوتی ہے متقین کی، اور اسی بات کو قرآن کریم میں سورہ حج کے اندر اور اسلوب سے دہرایا گیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور یہاں ہے یتقبل اللہ من المتقین۔ اب دونوں کو ملائیں تو حضرت حابیل کیا کہہ رہے ہیں قابیل کو؟ وہ فرما رہے ہیں کہ نہ خدا کے پاس گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ جو اندر سے نیت ہوتی ہے نا، اس کا خوف ڈر کہ میں نے اس کی رضا کے لیے دیا ہے، یہ جو فیلنگ ہے نا یہ اس کے پاس پہنچتی ہے، اور وہ انہی کو قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تم نے کہا کہ میں کروں گا۔ اب وہ جو حضرت حابیل تھے انہوں نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے، دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر تو نے ہاتھ اٹھایا قتل کرنے کے لیے تو میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہاں یہ نہیں تھا کہ وہ حابیل ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے مانا کیوں کہا؟
انہوں نے مانا اس لیے کہا کہ پوری دنیا کو وہ سبق دینا چاہتے تھے کہ لوگوں سن لو، مجھے قتل کی تھریٹ بھی مل گئی ہے، میں ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہوں، لیکن ما انا بباسطی یدی الیک لیقتلک، آج میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک دہشت گرد کا رول کیا ہوتا ہے اور ایک اللہ والے کا رول کیا ہوتا ہے۔ اللہ والے کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی کے خون، ناحق خون سے کسی کو بچانے کے لیے اٹھتا ہے، وہ کسی کے دفاع کے لیے اٹھتا ہے، وہ جانوں کو بچایا کرتے ہیں، اور دہشت گرد اور قاتل اور ناحق خون کرنے والے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کسی کی جان کو لینے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، وہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا، دہشت گردی میں میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ اب کیا تھا وہاں پر؟ یہود و نصارہ کیا کر رہے تھے؟ نہ حق مال لے رہے تھے مسلمانوں کا، ان کے خون کو حلال کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ تو قصہ حبیل سنا کر ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ او قاتلو، او نہ حق خون قتل کرنے والو، حبیل کو دیکھو، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ ظالم نہیں تھا، اور یہ تو ظالم تھا۔ تو تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، آئینہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، تم کہاں کھڑے ہو، کس مقام پہ کھڑے ہو؟ کیا حابیل کے یا قبیل کے مقام پہ کھڑے ہو؟ تو ان کو بتایا جا رہا تھا، آج بتایا جا رہا ہے، قیامت تک بتایا جائے گا۔ وہ فتوے دینے والوں، وہ تمہارا دل ہی نہیں پڑتا، ایک بندے نے چلو دے دیا، دوسرے اس سے اختلاف کر لیں، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ قتل 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 قتل، خون حلال، مال لے لو مال لے لو۔ اور دیکھو حبیل کیا کہہ رہے ہیں، یہ تھا مطلب فرمانے کا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ والے ظلم سے ہاتھ روکتے ہیں اور ظالم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ تو وہ حضرت حبیل فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یہاں ذرا ایک کچھ مشکل باتیں ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اگر کوئی اس ذوق کا بندہ ہو تو اہل علم کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، وہ کسی عالم کے پاس جائے اور قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر لے لے تو وہاں وہ مقامات مل جائیں گے کہ حضرت حبیل نے جو کہا تھا نا میں اپنا گناہ اور تیرا گناہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ حبیل نے ہاتھ اٹھایا اور اگر دفاع میں، علامہ قرطبی کہتے ہیں اگر دفاع میں کوئی ہاتھ حبیل اٹھائیں یا کوئی بات کریں، اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ تو گناہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو گناہ ہوگا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس وقت تھوڑی سی زیادتی ہو جائے تو وہ تیری وجہ سے ہوگی، اس لیے انہوں نے اس کو اپنی طرح منسوب کیا۔ یہ ایک ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے، اس کا یہاں موقع نہیں ہے میں بات کروں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، بڑی قرآن ہے نا، سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو برا کام کرنے کی ابتدا میں وہ ذرا جھجکتا ہے کہ یہ تو برا کام ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا برین واش کرتے ہیں، اس کے اندر وسواس ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قتل کر دے، مار دے، غزوہ بدر اور غزوہ احد سے زیادہ ثواب ملے گا، جنت کی حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں،
ٹوٹ پڑ ان کافروں کے اوپر، ٹوٹ پڑ ان مشرکوں کے اوپر۔ پہلے وہ ابتدا میں جھجکتا ہے کہ میں کیسے کروں، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جب وہ شیطان بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، اور ادھر سے وہ برین واش بھی کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اتنے بڑے علماء کے فتوے بھی ہیں، تو فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ، آہستہ آہستہ اس کا دل اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ ان فتووں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو ایگری کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب جب قابیل نے ابتدا میں یہ سوچا کہ میں اس کو قتل کروں، تو ضمیر نے کچھ دیر کے لیے اسے جھنجھوڑا، اس نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے، لیکن شیطان تھا اس کے ساتھ۔ جب شیطان نے اپنے پورے وسواس اس کے اندر ڈالے، تو آخر کار کیا ہوا کہ وسواس ڈالنے کے بعد وہ ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں۔ اب جب قرآن کوئی بھی لفظ کہتا ہے تو وہ کمال ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ایسے میں درس قرآن کا وہ طریقہ شروع کر دوں، اصل میں میرا موضوع کچھ اور ہے اور کوئی بات رہا نہیں جاتا مجھ سے۔ یعنی قابیل نے ابتدا میں کہا نہیں، بعد میں وہ ایگری ہو گیا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ خسارہ والوں میں سے ہو گیا۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ بڑی اہم اشارہ ہے اس کے اندر۔ فرمایا لوگوں سن لو، خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں، گھاٹے والے کون لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ جو قابیل کی پارٹی کے ہیں، جو اس کے گروپ کے ہیں، وہ سارے ہی خاسرین ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اس میں کوئی گواسی کرنے کی، سمندر کے نیچے گوتا لگانے کی ضرورت نہیں، یہ تو اوپر بات پڑی ہوئی ہے کہ جو دہشت گرد ہوگا، مسلمانوں کے خون کو حلال جانے گا، ان کے مال کو حلال جانے گا، اور جھوٹیاں دل کو تسلیاں دے 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 کر اپنے آپ کو ایگری کر لے گا۔ فتاوی ابن تیمیہ سے لے کر التوسل انواع و احکامہ تک فتووں کو دے کر ایگری کر لے گا۔ تو اگر قابیل خسارے والوں میں سے ہے تو قیامت تک جو یہ کام کرے گا وہ سارے کے سارے خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے اس کی اس طرح سے اس کی انتہا کی ہے۔ تمہارا بھی امتحان ہے، تمہارے سامنے بھی یہ واقعہ آنے والا ہے، اور لوگوں سن لو، تمہیں بھی دیکھا جائے گا، تم نے بھی اپنے آپ کو آئینہ میں ڈالنا ہے۔ تم قبیل کی سامنے کھڑے ہوتے ہو یا حابیل کی سامنے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ روئے زمین پر پہلا خون تھا۔ حابیل حق کی بات کرنے والا تھا، سچ کی بات کرنے والا تھا، اور وہ شہید ہوا۔ اور حق کی بات کرنے والے کے خلاف ظالم کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے پاکستان کے اندر پچھلی بار میں گیا تو جامعہ نعیمیہ میں مجھے وہاں طلباء کے ساتھ گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مراہم فرمایا، تو وہاں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر سرفراز آپ کے والد ماجد ڈاکٹر سرفراز رحمۃ اللہ تعالی جامعہ نعیمیہ کے سربراہ تھے، ان کو جب شہید کیا گیا تو وہ کہاں بیٹھے تھے؟ انہوں نے مجھے وہ جگہ دکھائی اور وہ بات، پھر انہوں نے مجھے بات بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک کلمہ حق کہا تھا، اور کلمہ حق کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ زمین اللہ کی ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اس پہ فساد نہیں ہونا چاہیے، خون نہ حق کسی کا نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بات کی تھی تو وہ شہید ہو گئے۔ تو میں آہستہ سے مسکرایا، میں نے کہا اس کا مطلب جب انہوں نے حق بات کی تھی تو وہ اللہ کا بندہ حق بات کرنے والا تھا، تو یوں کہیں اس دروازے سے کوئی قابیل آ گیا تھا، اور اس قابیل نے اپنا کام دکھا دیا ایک حابیل کے اوپر۔ تو ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ تعالیٰ لاکھوں رحمت نازل فرمائے، ان پر کوئی قابیل آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے قصے کے اندر ان باتوں کو بیان فرمایا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اگلی آیتیں بھی 2-3 آپ کو سنانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر وہ کوا آیا۔ یہاں میں ایک بات چھوڑ رہا ہوں، وہ کوے نے بتایا کیسے دفن کرنا ہے، قابیل نے دفن کر دیا، وہ اس آیت میں بیان ہے، وہ میں نے نہیں بتانا، اتنا وقت نہیں ہے، صرف ایک بات میں چھوڑ رہا ہوں۔
یہ ذرا اہل علم سے آپ دریافت کر لیں اگر کسی کو ذوق ہو اس بات کا، ورنہ کب ذوق ہوتا ہے قرآن فہمی کے؟ اگر کسی کو ذوق ہو تو کسی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ پہلے ایک ناحق خون کرنے والے کا بیان، ایک قاتل کا بیان، ایک ظالم کا بیان، ایک دہشت گرد کا بیان، ایک اللہ کے ولی کے مخالف کا بیان، اللہ والے کے دشمن کا بیان، اور پھر اس کے بعد کوے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ آپ کی تسلی کر دیں گے کہ کوے کا اور دہشت گردوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وہ چھوڑ دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ چونکہ یہ بات بائبل کے اندر بھی لکھی ہوئی تھی کہ خون ناحق درست نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتبنا بنی اسرائیل کا لفظ فرمایا کہ یہ جو تم مدینے میں کر رہے ہو، بچیوں کو مار رہے ہو، آقا کے اوپر حملے کے پلان کر رہے ہو، کبھی ان کو صلح کے لیے بلا کر اوپر سے پتھر پھینکنے کے مار کر ان کو شہید کرنے کے پلان کر رہے ہو، کبھی دشمنوں اور مکے کے جو مشرک ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ان مسلمانوں سے وہ مشرک اچھے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ زیادہ ہدایت پر ہیں۔ کبھی تو مشرکوں کے گیت گاتے ہو اور کبھی ان کو مسلمانوں سے اچھا کہتے ہو، کبھی ان کے مال کے اوپر مسلمانوں کے قبضہ کرتے ہو، کبھی ان کا ناحق خون بہاتے ہو۔ ذرا اپنی کتاب کو تو پڑھو، وَكَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اپنی کتاب کو دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا؟ ہم نے تمہاری کتاب کے اندر نہیں لکھا کہ جو کسی ایک کو مارے وہ ایک کو نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اگر کسی نے ایک کو بچا لیا تو وہ سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب لائیں وہ فتوے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے تھے، ان فتووں کو اور اس کو دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر زمین پر ظلم اور زیادتی اور زبردست کرنے والے ہی رہے۔ یہ آیت کا بہت اہم ٹکڑا ہے کیونکہ وہ قصہ یہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دہشت گردی کے خلاف، خون ناحق کے خلاف، مومنین کا قتل اور بلکہ عام لوگوں کا بھی قتل ناحق، اس کے خلاف میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا ہے۔ نہ حضرت آدم کے دین میں یہ قتل ناحق جائز تھا، نہ حضرت موسیٰ کے، نہ ابراہیم، نہ شعیب، کسی میں۔ اور وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور رسول نشانیاں لے کر آئے تھے، ان کو بتاتے تھے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ان رسولوں کی کسی نے نہ سنی۔ اس کا معنی یہ ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ناحق قتل کرنے والے دہشت گرد بھی رہیں گے اور ان کو روکنے والے بھی رہیں گے۔ اگر وہ نہ رکیں، جو انبیاء کی ڈائریکٹلی تعلیم سن کے نہیں رکے، وہ ڈاکٹر سرفراز خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یا فتویٰ سن کر، یا مفتی منیب الرحمان صاحب یا دیگر اہل علم کے فتوے سے وہ کیسے خاموش رہیں گے؟ لہٰذا جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو روکنے والے، غلط کہنے والے بھی قیامت تک رہیں گے، اور دہشت گرد اور ناحق خون کرنے والے، اکسانے والے، برین واش کرنے والے اور فتویٰ دینے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ یہ آخری آیت کے جو آخری حصہ ہے اس کے اندر ایک خلاصہ کھل گیا۔ اب جو اگلی آیت ہے، ایک حکومت کو اس مسئلے میں انڈیویجولی نہیں، ایک حکومت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر
اس کا اگلی آیت میں بیان ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اب یہ جو ناحق خون ہے، اس کا ایک آیت آپ سن لیں جو میں نے بگیننگ میں پڑھی تھی، وہ یہ تھی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے، مدتوں اس میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضبناک ہو، اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناحق خون کی 3 سزائیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، غضب الہی، لعنت اور عذاب بھی ایسا کہ ہمیشگی، فجزاؤ جہنم، اور اس کی جزا جہنم ہے۔ وہ عذاب کے اندر اس لیے میں نے 3 کر دیا، اگر اس کو الگ کر لیں تو وہ 4 سزائیں ہو جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ اور قصے کو بیان فرمایا۔ اب اس واقعہ کی کچھ اور کڑیاں اور باتیں بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں اسی کو ایک دوسرے قرآن کے مقام سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو فتوے دینے والے، تیار کرنے والے ہوتے ہیں، برین واش کرنے والے، ان کا ذکر ایک جگہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ پھر مجھے وہ جامعہ نعیمیہ یاد آ گیا، یہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں آیات، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے وہاں علماء کی ایک نشست رکھی تھی۔ پہلے تو وہ سب طلباء تھے جہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا، بعد میں ایک خاص نشست اہل علم کی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فساد کو، وائلنس کو کیسے روکا جائے۔ ان کا وہ ایک علماء کو کورس کرا رہے تھے، تو اس وقت میں نے ان کے سامنے جب مجھے وہاں بات کرنے کا موقع ملا تو یہی آیتیں میں نے بتائی کہ وائلنس جو ہے اس کو روکنے کے لیے، اور وائلنس کرنے والے کون ہوتے ہیں اور کیا اس کا طریقہ ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں وائلنس کرنے والے جو ناحق خون کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک تصویر ہلکی، بڑی تفسیر سے ہلکی سی میں اپنے ٹائم کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ فرمایا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، نہ فساد کرو زمین کے اندر۔ مختلف قرآن کے مقام پر ہے، انبیاء نے بھی یہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک خاص نقشہ کھینچا گیا ہے، اور وہ نقشہ سنیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ آیت جس مقام پر آئی ہے اس سے پہلے حج کی آیات ہیں، وہاں دعا کرنے کی آیات ہیں، تو وہاں ان میں یہ مسئلے کئی بیان ہوئے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا کو ہی چاہتے ہیں، اور کچھ ہیں وہ جو دنیا و آخرت کو چاہتے ہیں۔ تو وہ جو صرف دنیا کو ہی چاہتے ہیں وہ مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو وہاں حج کرنے کے لیے جاتے نہیں تھے، وہاں اس مقام پر انہوں نے تو وہاں وہ کیا دعائیں کرنی تھی، تو منافق تھے جو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں نقشہ کھینچا کہ وہ صرف دنیا کو چاہتے تھے، اور وہ منافقین تھے جو صرف دنیا ہی دنیا نہیں تھے۔ اور پھر اس کے اندر مومنین کے لیے کچھ تنبیہات، ہدایات بھی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہاں جو کا ہے نا، کا یہ انشاءاللہ جب میں درس قرآن دوں گا نا تو اس وقت میں یہ بیان کروں گا۔ اور توحید اور رد شرک کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے وہ ایک پروگرام کیا تھا شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں، اس میں میں نے غالباً مسئلہ خطاب پر بھی بات کی تھی کہ جہاں قرآن میں تا اور کا آتا ہے، ہمارے خوارج ہمیشہ اسے فٹ کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حالانکہ اس کے مخاطب حضور نہیں ہوتے، وہ سنایا جاتا ہے آقا کے ذریعے سے لوگوں کو۔ تو یہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ جو کا ہے یہ حضور پر قرآن نازل ہوا، آپ کو خطاب کیا گیا، لیکن مراد حضور نہیں ہے، مراد اس سے کون ہے؟ جو کریم النفس سادے مسلمان، جو سیدھے سادے مسلمان، مدینے کے رہنے والے، بڑے کریم النفس تھے، بڑے وہ سیدھے سادے تھے، اور ان منافقوں کے ساتھ ان کا محلے میں رہنے کی وجہ سے تعلقات تھے، پرانے رہنے والے تھے وہاں پر، تو وہ منافق کچھ ان کے پاس آتے اور وہ
ان کی شکل و شباہت قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ سورہ منافقون کے اندر آتا ہے کہ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بڑے گبرو جوان قسم کے، خوش لباس، خوش گفتار، اور وہ خوش گفتار کا تو یہاں بیان آ گیا نا کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جب وہ دنیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ آپ ایسا دیکھیں گے ان کو کہ حیران رہ جائیں گے۔ اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ میں کیا کروں، وہ نہیں بیان کر سکتا میں آیات کو، ٹائم قریب آ گیا ہے۔ اور جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ 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 کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرے دل میں ہے نا وہی زبان پر ہے۔ اور یہ ہوتی ہیں ان کی باتیں دل مو لینے والی، پروگرام، نعرے، منشور، دستور بلا کے ہوتے ہیں، وہ دل مو لینے والی ان کی گفتگویں ہوتی ہیں۔ یہ مجھے مسئلہ سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ یہ ہوتی ہیں وہاں پر باتیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ مسلمانوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں زمین کے اندر، پھر وہ کیا کرتے ہیں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، پھر وہ دہشت گردی بن جاتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ باغات کو آگ لگاتے ہیں، زمینوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اور امام راضی کے بقول یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اور وَالنَّسْلَ، نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ اب اگلا جو جملہ ہے نا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اس نے تو بات ہی سمجھا دی، ساری کمال ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ ان کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دہشت گردی کرنا، فساد کرنا، ناحق خون کرنا، لوگوں کو مارنا، پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، بلڈنگوں کو تباہ کر دینا، فصلوں کو تباہ کر دینا، یہ سارے نقصان وہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پھر وہ ایک بار میں لے چلتا ہوں وہاں پر میں نے جو آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کیوں کرتے ہیں وہ۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں اور علامہ ابن حجر اسقلانی لسان الميزان میں عبد الرحمن بن ملجم المرادی کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ فقاتل امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ متقربا الی اللہ بدمہ بزعمہ، یہ دونوں کتابوں میں، کہ انہوں نے خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اس نیت سے، ان کے زام میں ایک تو یہ بات تھی کہ ان کا خون حلال ہے، اور دوسری یہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے شرک کیا ہے، مشرکوں کو قتل کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، متقربا الی اللہ۔ اب اس بات کو یہاں لائیں، وہ کرتے ہیں دہشت گردی، کرتے ہیں فساد، نعرے لگاتے ہیں امن کے، نعرے لگاتے ہیں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے، نعرے لگاتے ہیں انسانیت کے اصلاح اچھا سلوک کرنے کے، لیکن وہ یہ دہشت گردی کو، قتل و غارت کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اسے پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پروگرام کو، ان کی نیت کو ایک بار کھول کے رکھ دیا، فرمایا واللہ لا یحب الفساد، وہ قیامت تک کی نسلوں کو تباہ کرنے والوں، ہر کھیتیوں کو تباہ کرنے والوں، وہ بات بات پر اللہ اللہ کرنے والوں، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں، اچھے اچھے منشور کرنے والوں، اور پھر اس کا رزلٹ قتل و غارت کرنے والوں، اللہ تمہارے اس عمل سے بالکل نہ راضی ہے، نہ اس تمہارے عمل کو وہ پسند فرماتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جو پچھلی بار میں نے فتاوی ابن تیمیہ سے لے کر التوسل و انواع و احکامہ تک آپ کے سامنے لائنیں لگائی حوالوں کی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی نہیں، وہ ایک بندہ یہی کہتا ہے، جتنے حوالے میں نے کیے تھے وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ فَهُوَ مُشْرِكٌ ان یستتاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، قتل کر دو، کیما کر دو، مار دو،
اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. تو یہی ان کا حال تھا اس جماعت کا مدینہ منورہ کے اندر. جو یہود تھے، نصارہ تھے، انہی سے آگے منافقین تھے. تو یعنی ان کا وہ گروپ خونی گروپ تھا، وہ فسادی گروپ تھا، وہ نسلوں کو ختم کرنے والا گروپ تھا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واللہ لا یحب الفساد کہہ کر ان کا رد فرمایا. اور اگلی آیتیں بھی ہیں. اب اتنا وہ ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس ہے کہ وہ اگلی آیتوں کو میں پڑھ سکوں. لیکن ایک بات میں یہاں یہ کہہ دوں کہ یہ جو تھے نا فسادی لوگ، تاریخوں کے اندر جب ان کا ذکر آتا ہے منافقوں کا تو یہ افواہیں بڑی اڑاتے ہیں. بلکہ قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے یہ افواہیں بڑی پھیلاتے تھے. اور بڑی یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے وہ جو ہے نا ہمارے دشمن وہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں. اور ایسی شوشیں چھوڑتے تھے لوگوں کو دل توڑنے کے لیے. وہ باہر جی وہ فلاں کر رہا ہے، وہ فلاں باہر. یعنی سب سے بڑے دشمن اسلام کے، صحابہ کے، آقا کے، مدینے کے، اسلامی ریاست کے سب سے بڑے دشمن یہ خود تھے. لیکن ہوتا کیا؟ علیہم ہم العدو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ منافقون کے اندر کہ یہ سب سے زیادہ تو یہ خود اس کے دشمن ہیں. لیکن وہ باہر کے لوگوں کا نام لیتے، فلانا دشمن ہے، فلانا. ہم جی جان دے دیں گے، ہم حاضر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہم ہم العدو، وہ خطرہ کم ہے، تم خطرہ سب سے زیادہ ہو، تم نے یہ کیا ہوا ہے. اور ان کا دوسرا نعرہ کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. ان کے ساتھ دوستیاں، مشرکوں کو بہتر کہنا، مشرکوں کے ان کو اچھا کہنا، مسلمانوں کو غلط کہنا، اور مسلمانوں کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے، مشرک ان سے زیادہ بہتر ہیں. اور مسلمانوں کے خون کو حلال جاننا، ان کے مال کو حلال جاننا. اس کا ذکر مدنی صورتوں کے اندر آپ سورہ محمد کو پڑھ لیں، بقرہ کو پڑھ لیں، النساء کو پڑھ لیں، مائدہ کو پڑھ لیں، احزاب کو پڑھ لیں، جگہ جگہ ذکر آیا ہے. اگر میں نے اگلے مسئلہ ربوبیت والا بیان نہ کرنا ہوتا تو میں قرآن کریم کی آپ کو درجنے آیتیں یہاں پر سناتا. لیکن وہ پچھلے پروگراموں کو میں نے کور کر لیا ہے اس کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے پچھلے پروگراموں میں کہا ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ربوبیت اور الوہیت کا مسئلہ دوبارہ اٹھا کے میں بتاؤں گا کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے کہ نہیں، اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے. پہلے رب کا معنی، پھر ربوبیت میں شرک ہوا کہ نہیں، اس پر بات کریں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.